محترم چودھری احسن اقبال صاحب جی. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جناب اسپیکر میں یہ عرض کروں گا کہ اس ایوان کے اندر بہت سے مباحثے ہوتے ہیں، لیکن آج جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کے پاکستان کے مستقبل پر سنگین ترین اثرات ہوں گے. اور میں جو گزارشات کروں گا وہ بحیثیت اپوزیشن ممبر نہیں کروں گا، بلکہ اس ایوان کے ایک ممبر کی حیثیت سے اور پاکستان کے حلقہ نارووال 78 کے نمائندے کی حیثیت سے اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی کو مخاطب کر کے کروں گا جو ڈیوائیڈ کے اس طرف اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا اس سائیڈ پہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں. جناب چیئرمین، یہ جو منی بجٹ ہے اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ کا بل ہے جو ابھی پیش نہیں ہوا اور جو پیش ہونے جا رہا ہے، اس کے پاکستان کے مستقبل کے لیے اتنے تباہ کن اثرات ہیں کہ اگر آج ہم نے بحیثیت ممبر قومی اسمبلی یہ فیصلہ نہ کیا کہ کیا اس ایوان نے آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر مہر ثبت کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ایوان آئی ایم ایف کا ماتحت ادارہ ہے، یا اس ایوان نے اور اس ایوان کے اراکین نے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام اور اس کی ریاست سے وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے، اور وہ اس ایوان کے اندر یہ حق رکھتے ہیں کہ کوئی بھی تجویز جو اس ایوان کے اندر پیش کی جائے اس میں وہ عوام اور ریاست کے مفاد میں رد و بدل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ حق استعمال نہ کیا تو کل کو جناب چیئرمین اس ملک کو مزید ایسی شرائط دی جائیں گی جس میں یہ کنڈیشنالٹی ہوگی کہ آپ اپنے پارلیمنٹ سے اس پہ مہر ثبت کرائیں، اور پھر اس وقت ہم بہت مجبور ہوں گے، چونکہ ایک ایسی مثال قائم کر چکے ہوں گے کہ جو آئی ایم ایف کا پیکج آیا ہم نے اس کو منوان اپنے ضمیر اور اپنی ڈیوٹی کی روشنی میں نہیں بلکہ جو ہمیں حکم دیا گیا اس کے مطابق بلڈوز کر کے یہاں سے نکال دیا. جناب چیئرمین، آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب بجٹ پاس ہو رہا تھا اور بجٹ پہ بحث ہو رہی تھی تو میں نے بھی یہ بات کہی تھی، اور اس کا کلپ آج بھی موجود ہے، اور لیڈر آف اپوزیشن نے بھی یہ بات کہی تھی، اور ہمارے بہت سے دیگر اپوزیشن کے فاضل ممبران نے کہا تھا کہ جناب اسپیکر یہ بجٹ ایک دھوکہ ہے، اس بجٹ کے اعداد و شمار دھوکہ ہیں، اس بجٹ کے اندر جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ دھوکہ ہیں، اور ہم آپ کو اس فلور آف دا ہاؤس ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر حکومت ایک منی بجٹ لے کر آئے گی. اور ہمارے جو ٹریجری بینچز کے اراکین ہیں اور فائنانس منسٹر ہیں وہ ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ یہ حتمی بجٹ ہے، کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. اور جناب چیئرمین، اگر آپ کو میں یہ شیئر کروں کہ اس وقت کیا دعوے کیے گئے تھے، وزیر خزانہ کی یہ تقریر ہے بجٹ کے موقع پر جو انہوں نے کی تھی. انہوں نے فرمایا خاصی کاوش کے بعد حکومت آخرکار معیشت کو استحکام بخشنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے. زراعت صنعت کی کارکردگی غیر معمولی رہی ہے، ٹیکس وصولیوں میں شاندار اضافہ ہوا ہے، برآمدات میں اب ماضی کے مقابلے میں وہ بھی سب سے زیادہ ہیں. تو جناب چیئرمین، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب ملک کی معیشت استحکام میں داخل ہو گئی، جب ہماری زراعت میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا تھا، ہماری صنعت میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا تھا، ہماری برآمدات ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑھ رہی تھیں، اور حکومت کے تمام اشاریے آسمان کو چھو رہے تھے، تو پاکستان کے غریب عوام پہ 350 ارب کا اضافی ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ حکومت نے جو دعوے کیے تھے اس بجٹ تقریر کے دوران، اس بجٹ میں جو قوم کو سبز باغ دکھائے گئے تھے وہ جھوٹ پہ مبنی تھے، اور جو بات اپوزیشن کہہ رہی تھی
وہ سچ پہ مبنی تھی کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے معیشت چلانے میں، حکومت ناکام ہو چکی ہے اپنے اہداف حاصل کرنے میں، اور حکومت اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کے اندر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ جہاں پر ہمیں بہت سے اہم فیصلے کرنے ہیں کہ کیا یہ معاملہ اسی طرح چلے گا یا اس کا رخ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے کہا گیا کہ جناب آئی ایم ایف کے پاس تو پچھلی حکومتیں بھی گئی تھیں تو ہم بھی چلے گئے تو کیا گناہ کیا؟ آئی ایم ایف کے پاس جانا یقیناً کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ آئی ایم ایف is a lender of last resort for any state، چونکہ ہر ملک نے آئی ایم ایف کے شیئرز لیے ہوئے ہیں، تو جیسے سینٹرل بینک کسی ملک کے اندر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، تو اگر کسی ملک کو ضرورت ہو فائنینسنگ کی تو وہ یقیناً آئی ایم ایف کے پاس جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا جس سے ملک کی مالیاتی خود مختاری کو داؤ پہ لگایا جائے، جس سے ملک کی مالیاتی خود مختاری کو گروی رکھا جائے، جس سے اپنے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو گروی رکھا جائے، اس آئی ایم ایف کے معاہدے پر یقیناً اعتراض بنتا ہے اور جائز ہے اور کیا جانا چاہیے، اور اس کی مخالفت بھی کی جانی چاہیے۔ آج ہم یہاں پر کھڑے اس حکومت کے اس اقدام کی مخالفت جو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سخت شرائط مانی ہیں آئی ایم ایف کی، وہ کیوں مانی ہیں؟ اس لیے کہ 3.25 سال میں حکومت اپنے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں، آج حکومت نے پاکستان کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان بٹوین ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی پھنسا ہوا ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، اور اگر معاہدہ نہیں کرتے تب بھی مرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ معاہدہ کرتے ہیں تو 22 کروڑ عوام اور اپنی قومی خود مختاری کی قیمت ادا کرتے ہیں اور اس کو سودا کرتے ہیں، اسے فروخت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ معاہدہ اس شکل میں کیا جانا ایسا ہوگا۔ میں یہ ایوان کے اندر کہوں گا کہ انشاءاللہ جب ان منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے قانون پہ ووٹنگ ہوگی تو ہم سب کھڑے ہوں گے تاکہ تاریخ میں یہ نام زندہ رہیں اور لکھے جائیں کہ وہ کون سے پاکستان کی دھرتی سے، اس کے آئین سے، اس کے عوام سے حق ادا کرنے والے لوگ تھے۔ اس حلف کا جو انہوں نے اٹھایا تھا، انہوں نے مخالفت کی تھی یہاں پر کھڑے ہو کے، اور وہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا، جنہوں نے اقتدار کے لالچ کے اندر آ کے پاکستان کے غریب لوگوں پر 350 ارب کا مہنگائی کا بم چلایا اور ہماری آنے والی نسلوں کو، قومی خود مختاری کو، مالیاتی خود مختاری کو اپنی نااہلی اور ناکامی کی بدولت آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں جو اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے، میں اسٹیٹ بینک کے قانون پہ جب وہ آئے گا تفصیل سے بحث کروں گا، لیکن قائد اعظم نے ہمیں انگریز سے آزادی دلائی تھی، عمران نیازی کی حکومت ہمیں آئی ایم ایف کی غلامی کے سپرد کرنے جا رہی ہے۔ اور میں حکومت کے حلیف جماعتوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن خدا را اس مسئلے کو حکومت اور اپوزیشن سے بالا تر ہو کر دیکھیں۔ میری خاص طور پہ ایم کیو ایم سے درخواست ہے کہ آپ غریب اور متوسط طبقے کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ 350 ارب روپے کا جو اضافی ٹیکس لگے گا، یہ غریبوں کی چیخیں نکال دے گا، متوسط طبقے کی چیخیں نکال دے گا، اور پھر اگر یہ ہمارے ذریعے سے، اس ایوان کے ذریعے سے، ایوان سے منظور ہو کے بجٹ میں حصہ بنیں گی یہ تجاویز، تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے وہ آپ کا گریبان پکڑنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ ہماری زندگی کے حق کا،
آپ ہمارے زندہ رہنے کے حق کا، آپ ہمارے بچوں کو دودھ پلانے کے حق کا، آپ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو دوائیاں دینے کے حق کا، آپ نوجوانوں کو کمپیوٹر لینے کے حق کا، آپ پاکستان کے صنعت کاروں کو ماڈرنائزیشن کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری لانے کے حق کا، آپ پاکستان کی زراعت کو اس کے بیجوں کو مہنگا کر کے تباہ کرنے کے پیکج پہ کیوں ووٹ دے کر آئے ہیں؟ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ کاف لیگ ہے، چاہے وہ جی ڈی اے ہے، اور چاہے وہ پی ٹی اے کے نمائندے، پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں۔ علی محمد صاحب بڑی جذباتی کئی دفعہ باتیں کرتے ہیں، ان جیسے جتنے پی ٹی آئی کے فضل اکبر صاحب ہیں، شیر اکبر صاحب ہیں، ان سے میں کہوں گا وہ بڑا ایک رکھتے ہیں، پس منظر رکھتے ہیں بنیر سے۔ احسن اقبال صاحب آپ وہ تحریکی پس منظر بھی رکھتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب چیئر سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پر سب کو اپنے ضمیر، اور آپ کے والد صاحب کی کیا شاندار نشانیاں ہیں، روایات ہیں چیئرمین صاحب، آپ کو بھی اپنے والد صاحب کے چہرے کو سامنے رکھ کے ووٹ دینا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر آپ صرف مجھے اجازت دیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ایس ٹی ہم نے اکراس دا بورڈ 15% سے 17% کر دیا ہے۔ کوئی بھی چیز پاکستان میں جو کوئی غریب آدمی خریدتا ہے، چاہے وہ چائے کی پیالی پیتا ہے، چاہے وہ محنت کرنے کے بعد صابن کی ٹکی خریدتا ہے تاکہ اپنا ہاتھ دھوئے، وہ نہائے، اپنے آپ کو صاف کرے، چاہے وہ گھر کے اندر بچوں کے لیے چینی لاتا ہے، آٹا لاتا ہے، وہ گھر میں کھانا پکانے کا تیل لاتا ہے، وہ ہر چیز پہ 17% جی ایس ٹی ادا کرے گا۔ تو جن چیزوں پہ پہلے 15% تھی، اب سب 17% ہوگی، اکراس دا بورڈ مہنگائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جناب چیئرمین آپ یہ دیکھیے کہ جن چیزوں پہ یہ منی بجٹ لایا گیا ہے، میں حکومت کی دانش سے، علی محمد صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ مجھے جواب دیں کہ آخر پاکستان میں اتنی حکومتیں آئیں، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ہماری حکومت آئی، اور خود پی ٹی آئی نے بھی 3 بجٹ دیے، ان چیزوں پہ کیوں 0% جی ایس ٹی رکھا گیا؟ ان چیزوں پہ کیوں 5% جی ایس ٹی رکھا گیا؟ ان چیزوں پہ کیوں 8% جی ایس ٹی رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ ہر حکومت یہ سمجھتی تھی کہ یہ چیزیں براہ راست عوام کو متاثر کرتی ہیں، یہ چیزیں براہ راست عوام کی ضرورت کی ہیں، چاہے وہ تعلیم سے تعلق رکھیں، چاہے وہ صحت کے شعبے سے تعلق رکھیں، چاہے وہ زراعت کے شعبے سے تعلق رکھیں، چاہے وہ صنعت کے شعبے سے تعلق رکھیں، چاہے وہ پاکستان کے سروس سیکٹر سے تعلق رکھیں، ان سب کو اس ڈیوٹی کے بوجھ سے بچانا اس لیے ضروری تھا کہ اس کا بوجھ براہ راست عوام پہ پڑتا ہے۔ تو ایک چیز جس کو آج تک کسی حکومت نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کی حرمت کا، عوام کے مفاد کا ہر حکومت نے خیال رکھا۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت 350 ارب روپے کا وہ ٹیکس بوجھ جو کسی حکومت نے آج تک عوام پر منتقل نہیں ہونے دیا تھا، اس کو منتقل کرنے جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ صاحب کی میں نے پریس کانفرنس سنی، میں حیران ہوتا ہوں کہ 21ویں صدی میں اتنے بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا عوام کے اوپر اور 350 ارب کی ہم ڈیوٹی واپس کر رہے ہیں۔ جناب وزیر خزانہ صاحب، آپ 350 ارب کی جو ڈیوٹی واپس لے رہے ہیں، چھوٹ واپس لے رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 350 ارب کی جو ٹیکس ہے کیا یہ فرشتے ادا کریں گے؟ جب آپ اس کو وڈرا کر رہے ہیں، اس کی ایگزیمپشن کو، تو یہ پاکستان کے عوام ادا کریں گے۔ تو جناب یہاں پر دودھ کے اوپر ٹیکس، یہاں پہ ڈبل روٹی کے اوپر ٹیکس، یہاں پر کمپیوٹر کے اوپر ٹیکس، یہاں پہ مشینری کے اوپر ٹیکس، یہاں پہ بیماریوں کا علاج کرنے والے ایکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس، کتابوں کے اوپر ٹیکس، ہر چیز پر ٹیکس۔ تو ایک ٹیکس اور لگا دیتے، وہ حماقتوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیتے۔ شاید حماقتوں کے اوپر ٹیکس لگنے سے حکومت کی حماقتوں میں کمی آ جاتی۔ ہر روز ہم ایک نئی حماقت دیکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، چیئرمین، یہ بجٹ کی ایک ایک تحریر پڑھیں آپ۔ حکومت نے جو چیزوں کا انسینٹیو دیا تھا
کہ جی زراعت اس لیے ترقی کرے گی کہ ہم زراعت میں میکنائزیشن کو فروغ دیں گے، ہم زراعت میں جو وہ ایکوپمنٹ ہے زراعت کا، اس کو ٹریکٹرز کو، سیڈز کو، فرٹیلائزرز کو، جن چیزوں کو آپ نے فروغ دینا تھا سب پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ اسی طرح انڈسٹری کا چیپٹر پڑھ لیجئے، جن چیزوں کو آپ نے مراد دینی تھی، انسینٹیو دینی تھی، سب کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو آپ کا تو یہ بجٹ ہی ریلیونٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اس بجٹ کے اندر جو آپ نے ایک پالیسی فریم ورک دیا تھا، آپ نے اس سے 180 ڈگری کی دوسری سمت کے اوپر یہ 350 ارب کے ٹیکس لگا کے وہ سارے انسینٹیوز واپس لے لیے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ آپ نے 350 ارب کے ٹیکس لگا دیے ہیں، آپ نے تقریباً 250 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ میں کٹوتی کر دی ہے۔ جناب چیئرمین، حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم 600 ارب سے 900 ارب پہ پی ایس ڈی پی لے کر جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے دور میں 1000 ارب تھا۔ آج 4 سال بعد ہم پھر اس کو 600 ارب کے اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کیسے چلے گا سی پیک، کیسے چلیں گے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے، کیسے بنائیں گے آپ ایم ایل 1 جس کے لیے آپ نے اس بجٹ میں وعدہ کیا تھا کہ کراچی پشاور جو مین لائن کا پروجیکٹ ہے، سی پیک کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جو تقریباً 8 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے، جب آپ 250 ارب کی کٹوتی کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی میں، کیسے چلے گا وہ منصوبہ؟ آپ بتائیں دیامیر بھاشا ڈیم کیسے بنے گا؟ یہ 250 ارب کی کٹوتی جو ہے یہ تقریباً 2000 ارب کی کاسٹ اوور رن میں قوم کو پڑے گی، کیونکہ جب آپ یہ کٹوتی کریں گے جناب چیئرمین تو وہ پروجیکٹ سست روی کا شکار ہوں گے، وہ پروجیکٹ ڈیلیز کا شکار ہوں گے، اس میں کاسٹ ایسکیلیشن آئے گی، اور حکومت کو یہ نہیں پتا کہ جو 250 ارب یہ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو 2000 ارب سے زیادہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جناب چیئرمین میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی میں ختم کرنے لگا ہوں کہ آج جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 مختلف نظریات کی جنگ ہے۔ ایک وہ نظریہ ہے جو صبح شام اپنے قوم کو اور دنیا کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان مافیاز کا ملک ہے، پاکستان کرپشن کرنے والوں کا ملک ہے، پاکستان منی لانڈرنگ کرنے والوں کا ملک ہے، پاکستان سب سے زیادہ چوری کرنے والوں کا ملک ہے۔ اور ایک وہ بیانیہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اتنا ہی چور ہے جتنی دنیا کی کوئی اور قوم چور ہے، اور اتنا ہی دیانتدار ہے جتنی دنیا کی کوئی اور قوم دیانتدار ہے۔ ہم ایک نارمل نیشن ہے، خدا کے لیے چلنے دیں اس ملک کو، جس ملک کا وزیر اعظم صبح شام تقریروں میں یہ کہے کہ یہ ملک مافیاز کا ملک ہے، یہ ملک منی لانڈررز کا ملک ہے، یہ ملک کرپٹ لوگوں کا ملک ہے۔ مجھے بتائیے وہاں پہ کون سرمایہ کاری کرے گا؟ وہاں کون، بس 2 منٹ آخری، اور وہاں پہ کون کاروبار کرے گا؟ تو جناب اسپیکر، ان کی جو حکومت ہے اس کے نتیجے میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی سالمیت کو اس لیے سنگین خطرے ہیں کہ 4 بنیادیں ہوتی ہیں جن پر قومی طاقت کھڑی ہوتی ہے: معیشت، سیاست، سفارت اور معاشرت۔ اگر آپ معیشت کی حالت دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے پاکستان بدترین قرضوں میں جکڑا جا چکا ہے، گروتھ کمپرومائز ہو گئی ہے، بدترین مہنگائی، بے روزگاری ہے، عوام بے چین اور پریشان ہیں، اور 90% عوام کہتے ہیں ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری سفارت دیکھیں تو خود وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں، اس لیے آئی ایم ایف سے مدد نہیں مل رہی۔ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ نہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ چین کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اور خلیجی ممالک سے کیسے تعلقات ہیں۔ آج بھارت کشمیر کے اندر مسلمانوں کا خون کر رہا ہے، اور جناب چیئرمین حالت یہ ہے کہ اسلام آباد میں اسلامی وزراء خارجہ کی اس ایوان کے اندر کانفرنس ہوتی ہے اور ہم کشمیر کا نام تک نہیں لے سکتے۔ یہ پاکستان کی حالت ہے۔ اور پھر سیاست کی حالت یہ ہے کہ ہر روز محاذرائی، ہر روز درجہ حرارت آپ بڑھا رہے ہیں، جس سے کہ پورا گورننس کا نظام پگھل رہا ہے۔ اور معاشرت یہ ہے کہ آپ نے نفرت اور انتہا پسندی اور ناہمواری اتنی پیدا کر دی ہے کہ پاکستان ایک اور لبنان بن گیا ہے، جہاں امیر ہو گیا ہے اور غریب تھینک یو جی ایسے آخری ایک منٹ
تو جناب چیئرمین آج پاکستان کو لبنان بنا دیا گیا ہے کہ امیر ترین ہو گیا ہے. آپ چلے جائیں شاپنگ پلازاز کے اندر, وہاں پہ ریل پھیل نظر آئے گی امیروں کی. آپ ریسٹورنٹس میں چلے جائیں امیروں کی ریل پھیل نظر آئے گی. لیکن آپ غریبوں کی بستیوں میں جائیں, وہاں بھوک ہے, وہاں موت ہے, وہاں غربت ہے, وہاں بیماری ہے. آج غریب آدمی امیروں کے پھینکے ہوئے کھانوں میں سے اپنے بچوں کے لیے روٹی تلاش کر رہا ہے. تو یہ وہ خطرات ہیں جن سے اگر نکلنا ہے تو میں صرف ایک حل تجویز کرتا ہوں. ایک حل جی جی مائک آئی ایم ایف سے بچنے کا ایک حل ہے, اور اس کی کنجی میرے ایم کیو ایم کے بھائیوں, کاف لیگ اور جی ڈی اے کے پاس ہے کہ آپ اس حکومت کو چھوڑیں, حکومت تبدیل کریں. ہم آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائیں گے اور ہم ایک نیا پیکج لے کر آئیں گے. تھینک یو جی.